آئیے میرے ناظرین، میں آپ کی بارگاہ میں ایک بڑا بہترین نصیحت آمیز واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تیلی ہے اور اس کا بیل اور اس کا کولو۔ اب تیلی نے کیا کیا کہ جو رائی تھی، جو سرسوں تھی، وہ مشین کے اندر ڈال دی، اور جو بیل ہے اس کے پاس میں، اس نے مشین پر اس بیل کو جوڑ دیا، لگا دیا، اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، یعنی بیل کی آنکھوں کو چھپا دیا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ تھوڑی دیر تو وہ اس کو ڈانٹتا رہا، بیل چلنا شروع کر دیا، اور جب ایک رفتار، ایک پوزیشن بیل نے اختیار کر لی، اب اس تیلی نے کیا کیا کہ ایک سائڈ کو بیٹھ کر آرام کرنے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اتنی سرسوں میں نے مشین کے اندر ڈالی ہے، اتنی دیر اس بیل کو چلنا ہے۔ اس کے بعد وہ سستانے لگا، اس کو اونگ آ گئی، اس کو نیند لگ گئی، لیکن اتنی بے بھرم کی نیند نہیں سویا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے ایک سجن کا گزر ہوا، ایک عقل مند انسان، ایک ماہر انسان کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بھائی کولو میں بیل چل رہا ہے اور یہ تیلی بھائی آرام سے سو رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور پوچھا، ارے بھائی عجیب معاملہ ہے، آپ آرام کر رہے ہیں اور آپ کا بیل چل رہا ہے، آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے اس کی آنکھوں پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ یعنی بیل کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ تیلی بیان کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں پر پٹی میں نے اس لیے باندھ رکھی ہے کہ یہ چل رہا ہے نا، ایک ہی جگہ چل رہا ہے، اس کو ایسا لگے کہ میں لمبے سفر پہ ہوں اور مجھے مسلسل چلنا ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے گا نا کہ میں ایک ہی جگہ گھوم رہا ہوں، تو شاید یہ نہیں چل پائے گا اور چلتے چلتے رک جائے گا۔ اس لیے میں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، تاکہ یہ سوچے کہ بھئی بہت لمبے سفر پہ مجھے جانا ہے اور میرا مالک میرے ساتھ میں ہی ہے اور اپنے سفر پر میں رواں دواں ہوں، یعنی ایک ہی ٹارگیٹ ہے، ایک ہی منزل ہے کہ مجھے بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ چلو بیل کا تو کلیئر ہو گیا، اب آپ سو رہے ہیں، اگر بیل نہ چلا اور رک گیا، کھڑا ہو گیا، پھر آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ بھئی بیل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ تو وہ تیلی بیان کرتا ہے، میرے بھائی، میرے دوست، میں نے بیل کی گلے میں گھنٹی باندھ رکھی ہے، جب تک یہ چلتا رہتا ہے، ٹن 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 کی آواز میرے کانوں میں آتی رہتی ہے، اور میں سمجھ لیتا ہوں کہ بیل چل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، تیل پل رہا ہے، یہ میں سمجھ لیتا ہوں۔ اب یہ دو باتیں، یعنی کہ پٹی اس لیے باندھی ہے کہ اپنی منزل کی طرف بیل چلتا رہے، رکے نہ۔ دوسری بات یہ ہے، مجھے پتہ لگتا رہے کہ بیل چل رہا ہے، اس لیے اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے۔ اب وہ سجن بیان کرتے ہیں، اچھا بھائی آپ یہ بتاؤ، بیل رک جائے، کھڑا ہو جائے اور اپنے گلے کو، اپنی گردن کو ہلاتا رہے، گھنٹی کی آواز تمہارے کانوں میں آتی رہے، تو تمہیں کیسے پتہ لگے گا کہ بیل کھڑا ہو گیا ہے، چل رہا ہے؟ تو وہ تیلی کو غصہ آیا اور اس نے کہا، میرے بھائی، میرے سجن، میرے ماہر انسان، میرے عقل مند انسان، وہ بیل ہے، وہ عقل والا نہیں ہے، وہ تیرے جیسا ماہر نہیں ہے، اس کے اندر اتنا دماغ نہیں ہے جتنا تیرے اندر ہے کہ بھئی وہ کھڑا ہو جائے گا، اپنی گردن سے گھنٹی ہلاتا رہے گا۔ وہ تیرے جیسا عقل والا نہیں ہے، وہ بیل ہے، اس کو چلنا ہی ہوگا اور وہ چلتا ہی رہے گا۔ تو وہ سجن وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب آپ نے کیا سمجھا اس واقعے سے؟ اس کہانی سے آپ کو کیا ملا؟ اس کہانی سے آپ کو یہ ملا کہ زندگی میں ایک منزل کو طے کریے کہ مجھے کس منزل پر جانا ہے،
اور آپ کو جب تک وہ منزل نہ مل جائے، جب تک اپنی آنکھوں سے پٹی مت ہٹائیے، آنکھوں سے پٹی باندھ لیجئے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیے۔ مت دیکھیے کسی کو، بس کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ ایک دن جب آپ کو منزل مل جائے گی نا تو ایٹومیٹک آپ کی آنکھوں سے بیل کی طرح پٹی کھل جائے گی۔ جب تیلی کا تیل نکل گیا اس نے پٹی کھول دی، اور جب آپ کو منزل مل جائے گی تو آپ کی پٹی بھی ایٹومیٹک کھل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ٹون بنائیے زندگی میں، ایک ٹارگیٹ بنائیے زندگی میں، ایک زندگی میں الارم بنائیے، تاکہ وہ الارم آپ کو اٹھاتا رہے، آپ کو بتاتا رہے، آپ کو ہوشیار کرتا رہے، آپ کو متنبہ اور خبردار کرتا رہے۔ الارم بند یعنی کہ بیل کا چلنا بند، آپ کا الارم بند، آپ کی منزل بند۔ اپنی منزل کو اگر چلانا ہے تو اپنے الارم کو سیٹ کر لیجئے کہ میری زندگی کا الارم جب بجے گا، میری زندگی کا الارم جب تک میرا ساتھ دے گا، جب تک مجھے منزل نہیں مل جاتی۔ تو میرے دوستو، ایک اپنی زندگی کا الارم سیٹ کر لیجئے، گھنٹی سیٹ کر لیجئے، اور ایک اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے پٹی باندھ لیجئے۔ جب تک آپ کو منزل نہ مل جائے پٹی کو کھولیے مت، اور جب تک آپ کی زندگی کا الارم خود نہ بول جائے جب تک آپ کنٹینیو کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی منزل بھی آپ کے قدموں میں ہوگی اور آپ کا الارم آپ کو ہوشیار کر دے گا۔ میرے ناظرین اور میرے دوستو، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہو یہ پہیلی، یہ اسٹوری اور یہ ایک قصہ یا کہانی یا واقعہ، تو ضرور ویڈیو کو شیئر کریے گا اور اس واقعے پر غور کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریے گا۔ اللہ حافظ۔